انتقال کے پہلے آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی. آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگی. پھر کچھ کہا، وہ ہنسنے لگی. اما عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ، نبی اکرم نے تمہارے کان میں کیا ایسا کہا تم ہنسنے بھی لگی، رونے بھی لگی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، ما کنت لأفشی سر رسول اللہ، یہ رسول اکرم کا راز ہے، میں رسول اکرم کا راز کھولنا نہیں چاہتی ہوں. جب انتقال ہو گیا، جب وفات ہو گئی، بعد میں حضرت عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ، اب تو اللہ کے رسول دنیا میں نہیں ہے، اب بتاؤ وہ کون سی راز کی بات تھی؟ فرمایا، جب پہلی مرتبہ میں نے کان لگایا، نبی اکرم نے مجھ سے دھیرے سے کہا، اے فاطمہ، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں تم سے الوداع کرنے جا رہا ہوں. اے فاطمہ، تمہارا باپ تم سے جدا ہونے والا ہے. یہ سن کر کے میں رونے لگی. پھر نبی اکرم نے پھر مجھ سے کہا کہ اے فاطمہ، اپنا کان میرے پاس لاؤ. میں نے کان لگایا. نبی اکرم نے فرمایا، اے فاطمہ، میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی. یہ سن کر کے میں خوش ہو گئی. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، اے فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو؟ ان تکونی سیدۃ نساء المومنین، تم تمام مومنہ عورتوں کی سردار بنو گی، تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی. یہ سن کر کے میں مسکرانے لگی. نبی اکرم کی انتقال کے 6 مہینے کے اندر حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ نے اپنے باپ کی تکلیف دیکھی، کہا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. نبی اکرم نے فرمایا، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے فاطمہ، آج کے دن کے بعد تیرے باپ کے اوپر کبھی کوئی تکلیف کا دن آنے والا نہیں ہے. آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو اپنے پاس مجھے بلا لے. یہ کہتے ہوئے آپ کے ہاتھ زمین پر گر پڑے اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا ہے، اپنے کسی عزیز اور اپنے کسی قریبی کی موت کو جب ہم قریب سے دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. سوچو وہ صحابہ جو اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، ان کے دل کیسے دکھے ہوں. اس امت کی 1400 سال کی 1450 سال کی تاریخ میں اس امت کے لیے اس سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہے، اس سے بڑا غم کا کوئی دن نہیں. اور اللہ کے نبی خود کہہ کے گئے ہیں. آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ایما احد من الناس اصابته مصیبت، جب کسی مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور اسے صبر نہ ہو، اس کے دل کو قرار نہ ملے، فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بھی، تو وہ یہ محسوس کرے کہ اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ رسول کو دنیا والوں نے کھو دیا، مسلمانوں کے بیچ سے رسول چلے گئے، مسلمانوں کے نبی ان کے درمیان سے جدا ہو گئے. اس تکلیف کو یاد کر لو تو تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا، تمہارا دکھ ہلکا ہو جائے گا. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ رو رہی ہیں اور روتے ہوئے اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں، واہ ابتا، ہائے میرے ابا جان، اجاب رب بندہ، میرے ابا جان نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے. واہ ابتا، ہائے میرے ابا جان، من جنت الفردوس ماوا، میرے ابا جان کا ٹھکانہ تو جنت ہے، جنت الفردوس ہے. واہ ابتا، ہائے میرے ابا جان، الا جبریل اننا، اے جبریل، ہم تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں، ہم تمہیں اپنے باپ کی وفات کی خبر دے رہے ہیں. یہ حضرت فاطمہ کی زبان پر وہ درد تھا، وہ غم تھا جو اپنے والد کے انتقال پر آپ نے محسوس کیا. صحابہ کی حالت کیسی تھی؟ حضرت انس فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جس دن اللہ کے رسول مدینہ میں آئے تھے اس دن سے زیادہ خوبصورت دن ہم نے نہیں دیکھا، اس دن سے زیادہ پورے مدینے میں خوشی کا ماحول ہم نے نہیں دیکھا. مدینہ کی ہر گلی روشن تھی، مدینہ کا ہر گھر روشن تھا، اتنی خوشی اتنی چمک ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اور جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ تاریک اور اس دن سے زیادہ اندھیرا اور اس دن سے زیادہ افسوس والا دن ہم نے مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا. پورے مدینہ میں غم کی ایک چادر ہے جس نے پورے مدینہ کو لپیٹ رکھا ہے. سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، چاشت کے وقت بدھ کو آپ کو دفن کیا گیا. جب آپ کو غسل دینے کی بات آئی، صحابہ میں اس پر آپس میں اختلاف ہوا غسل کیسے دیا جائے. سب کو غسل دیتے ہیں، کپڑے اتارتے، رسول کا کپڑا کون اتارے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غنود کی طاری ہو گئی،
ایک نیند کی کیفیت ہو گئی، سب لوگ نیند میں ہو گئے، اور گھر کے اندر سے ایک آواز آئی، غسلوا نبیکم فی ثیابہ، اپنے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دو۔ نبی کے کپڑے نہیں اتارے گئے، نبی کو جو کپڑے آپ پہنے تھے اسی کے ساتھ آپ کو غسل دیا گیا، اور کپڑے کے اوپر سے پانی ڈالا گیا اور آپ کے بدن کو رگڑا گیا، اور پھر 3 سفید چادروں میں آپ کو کفنایا گیا۔ آپ کو غسل دینے میں حضرت علی تھے، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس تھے، اور ان کے بھائی قسم بن عباس تھے، اور اللہ کے رسول کے غلام حضرت شقران تھے۔ ان لوگوں نے، چونکہ اللہ کے رسول کی وصیت تھی کہ میرے گھر کے لوگ، میرے اہل بیت مجھے غسل دیں، ان لوگوں نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کو قبر میں اتارنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت شقران تھے، حضرت فضل بن عباس تھے، حضرت قسم بن عباس تھے۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام اللہ کے رسول کی وفات کو یاد کرتے تھے، رونے لگتے تھے۔ 2-3 دن تک تو کچھ لوگ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ کے رسول کہتے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار کرنا حلال کیا گیا، وطعامہ، اور سمندر کا کھانا۔ تو شکار سے مراد سمندر کے اندر جو زندہ جانور ہیں وہ مراد ہیں، اور اس کے کھانے سے مراد مچھلی وغیرہ، جو مری ہوئی مچھلی اس میں ملے وہ مراد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حالت احرام میں تمہارے لیے سمندر کا شکار کرنا اور اس کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا، متاعا لکم، تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو، وللسیارہ، اور جو قافلے وہاں سے گزرے تو قافلوں کو بھی زیادہ راہ مل جائے، ان کو توشہ مل جائے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تب تک خشکی کا شکار کرنا تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں ایک دن پیش ہونا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو حرمت والا گھر ہے، اسے لوگوں کے لیے قیام کا مرکز بنایا ہے، امن کی جگہ بنایا ہے، قیام للناس، لوگوں کے لیے باعث قیام بنایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو البیت الحرام، حرمت والا گھر قرار دیا، کیونکہ خانہ کعبہ کی جو حدود ہیں، حرم کی جو حدود ہیں، اس کے اندر شکار کرنا، درختوں کو کاٹنا وغیرہ حرام ہے۔ یہاں تک کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں اگر کوئی پالے تو اس کو بھی وہ چھیڑتا نہیں تھا، اسے تعرض نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ حدود حرم کے اندر ہے، اتنا پاس رکھا جاتا تھا حرم کا۔ تو یہ شریعت کا حکم بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو البیت الحرام کہا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اس خانہ کعبہ کو قیام للناس، لوگوں کی یعنی ان کی زندگی کے گزارے کا ایک ذریعہ بنایا، ان کے لیے قیام کا ایک ذریعہ بنایا۔ مکہ والوں کی یعنی معاش کا، ان کی روزی روٹی کا بھی ایک بہت بڑا سبب یہ خانہ کعبہ تھا کہ سال میں جو حجاج آتے تھے، جو عمرہ کرنے آتے تھے، وہ لوگ، ان کی وجہ سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی۔ پھر اس خانہ کعبہ کی وجہ سے وہ علاقہ سیف تھا، تو ان کی تجارت وغیرہ بھی جو ہے بڑی آسانی سے ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے پرامن مرکز بنایا، قیام کا سبب بنایا۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اس کے علاوہ اللہ نے حرمت والے مہینے کو اور قربانی کے جانوروں کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہوں اور وہ قربانی کے مقصد سے اور حج اور عمرہ کے مقصد سے ان کو لے کے جایا جا رہا ہو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر میں سے بنایا ہے جن کا احترام کرنا چاہیے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے، اور اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، ناپاک چیز زیادہ ہے مقدار میں، اچھی لگ رہی ہے، پھر بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔
یہاں پاک اور ناپاک سے کیا مراد ہے؟ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ پاک سے مراد مومن ہے اور ناپاک سے مراد کافر ہے، یعنی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اس کی جو ہے تفسیر یہ کی گئی کہ پاک سے مراد جو ہے وہ یعنی کہ حرام چیز ہے، پاک سے مراد حلال چیز ہے، اور ناپاک سے مراد حرام چیز ہے، یعنی حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ پاک سے مراد اچھی چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، اور ناپاک سے مراد ردی اور خبیث چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام تفسیریں اس لفظ کے اندر شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز پاک ہے وہ پاک ہے، اور جس کو اللہ نے ناپاک قرار دیا وہ ناپاک ہے۔ اور اگرچہ ناپاک چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہو اور وہ تعداد میں بھی زیادہ ہو، لیکن وہ پاک کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اے عقل مندو اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تسؤکم، تو تم کو ناگوار گزریں گی، تم کو بری لگیں گی۔ یہ حکم جو ہے قرآن کریم کے نزول کے وقت کا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو جتنی باتیں بیان کی جائیں ان پر اکتفا کرو، بال کی کھال نہ نکالو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز تمہارے لیے حلال تھی وہ حرام ہو جائے۔ تو ایسے سوالات مت کرو کہ اگر وہ ان کا جواب دے دیا جائے، ان کو کلیئر کر دیا جائے تسؤکم، تو تم کو جو ہے برا لگے گا، تمہیں ناگوار گزرے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 7289 اور صحیح مسلم کی 2358 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم فحرم من اجل مسألته۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم مسلمانوں میں وہ ہے کہ جس نے کسی ایسی شے کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی۔ تو یہ قرآن کریم کے نزول کے وقت کا خاص طور سے یہ حکم ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو برا لگے گا۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر ان کے متعلق ایسے وقت میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تم پوچھو گے تو تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، اب تک جو کچھ ہوا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے ان سے درگزر کر دیا۔ اس لفظ سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جن چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے تو ان کو سمجھو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، لہٰذا ان کی بابت خاموش رہو۔ جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اور ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں حلال اور جائز ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا اور اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے تو ہم اپنے من سے اس کے بارے میں اس پر حرمت کا فیصلہ نہ لگائیں۔ اللہ نے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے تو وہاں یہ آیت اپلائی ہوگی عفی اللہ عنہا، کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو درگزر کر دیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرین، اس طریقے کے سوالات تم سے پہلے ایک قوم نے کیے تھے اور پھر ان کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے تھے، یعنی اہل کتاب میں، یہود و نصارہ میں یہ الٹے سیدھے سوالات کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخیاں کی جو ان کو کفر تک لے کر کے چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طریقے کے سوالات سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی لیے صحیح مسلم کی 1337 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضروری ما ترکتکم، میں نے جس حال میں تم کو چھوڑا ہے مجھے اس حال پر چھوڑ دو۔ فإنما أهلك من كان قبلكم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، تم سے پہلے کی امتوں کو اس چیز نے ہلاک کر دیا کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ تو سوال کرنا چاہیے، دین کے اندر سوال یعنی مفید چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے، مگر بال کی کھال نہیں نکالنا چاہیے۔ جو چیز شریعت میں واضح طور پر حرام ہے اسے حرام ماننا چاہیے، اور جس چیز کے بارے میں شریعت واضح طور پہ خاموش ہے اسے جائز اور حلال سمجھنا چاہیے۔ بلا وجہ ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے جو کہ جن کا کوئی مطلب نہ ہو اور جو صرف بال کی کھال نکالنے والے سوال ہو۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے نہیں بنایا بحیرہ، اللہ نے نہ تو بحیرہ بنایا، نہ سائبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، نہ حام بنایا۔ یہ کیا ہیں؟
बहीरा कहते थे उस जानवर को जिसका दूध दूहना वो लोग छोड़ देते थे और कहते थे ये हमारे बुतों के लिए है और कोई उसके थनों को हाथ नहीं लगाता था। तो उस जानवर को अरब में क्या कहते थे? बहीरा कहते थे। और साहिबा उस जानवर को कहते थे जिसे वो अपने बुतों के नाम पे छोड़ देते थे, न उसकी सवारी करते थे, न उसे ज़बाह करते थे, न उसे खाते थे, न उसकी सवारी करते थे, उसे अपने बुतों के नाम पे छोड़ देते थे। और वसीला कहते थे उस ऊँटनी को जिससे पहली मर्तबा जो है वो मादा पैदा होती थी और फिर दोबारा भी मादा पैदा होती थी, लगातार 2 मादा जानवर जिससे पैदा होती थी, तो उस ऊँटनी को वो वसीला कहते थे और उसे भी वो अपने बुतों के नाम पे छोड़ देते थे। और हाम कहते थे उस नर ऊँट को जिसकी नस्ल से कई बच्चे पैदा हो चुके होते थे, तो उससे भी वो लोग सवारी का और बारबरदारी का बोझ वगैरह लादने का काम नहीं लेते थे और उसे अपने माबूदों के लिए छोड़ देते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये बहीरा, ये साहिबा, ये वसीला, ये हाम, इनकी कोई हकीकत नहीं है, इन्हें इनका हुक्म हमने नहीं दिया है कि तुम जानवरों को इस तरीके से अपने ऊपर हराम कर लो और उसे अपने बुतों के नाम पे छोड़ दो। ये जो सिलसिला था बुतों के नाम पर हलाल जानवरों को छोड़ देने का, ये सिलसिला सबसे पहले शुरू किया था अम्र बिन आमिर अल खुजाई ने। और इस बिदात को और इस शिर्क को शुरू करने वाला ये इंसान था। और इसकी पादाश में, इसकी सजा में इसका जो अंजाम है वो क्या है, आइए देखते हैं। सही बुखारी की 4623 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा है अम्र बिन आमिर अल खुजाई को यजुर्रु कुस्बहु फिन्नार, कि वो अपनी अतड़ियों को जहन्नम की आग में खींच रहा है। काना अव्वल मन सय्यब सवाइब, यही वो पहला शख्स था जिसने जानवरों को बुतों के नाम पे छोड़ने का सिलसिला शुरू किया था। नजर न्यास का ये सिलसिला आज भी मुसलमानों के अंदर, मुशरिकों के अंदर तो है, ये मुसलमानों के अंदर भी जहालत की वजह से राइज है और बुजुर्गों के नाम पे और वलियों के नाम पे जानवरों को छोड़ा जाता है। याद रखा जाए कि वो तमाम चीजें भी इस आयत के जुमरे में आएंगी। अल्लाह ने फरमाया मा जअलल्लाहु मिन बहीरा वला साइबा वला वसीलतिन वला हाम, कि अल्लाह ताला ने यानी न तो बहीरा को मुकर्रर किया है, न साहिबा को, न वसीला को, न हाम को। वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िब, बल्कि काफिर लोग अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांटते हैं। वो अक्सरुहुम ला याक़िलून, और इनमें से अक्सर लोग अक्ल नहीं रखते। व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल, और जब इनसे ये कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल की और रसूल की तरफ आओ, कालू, तो कहते हैं हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हमारे लिए काफी है वो चीज जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अवलौ कान आबाउहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, क्या अगरचे इनके बड़े, इनके बाप दादा कुछ नहीं जानते थे और न वो हिदायत के पर थे, सीधे रास्ते पर थे, तब भी वो अपने बाप दादा की बात मानेंगे? तो अल्लाह ताला ने यानी उनको ज़ज्र तौबीक की, उनको डांटा है कि अपने बाप दादा की अंधी पैरवी मत करो। अगर वो गलत रास्ते पर थे तो तुम तो कम से कम हिदायत के रास्ते पर आ जाओ। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपनी फिक्र रखो, अपनी फिक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन दल्ल इज़ा इह्तदैतुम, अगर तुम हिदायत पर हो तो जो लोग हिदायत पर नहीं है, जो गुमराह हैं, वो उनसे तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इन अल्फाज से बाज लोगों को ये धोखा होता है और वो ये कहते हैं कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा जो है, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये जरूरी और कंपलसरी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि अपनी फिक्र करो। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आगे अल्लाह ने क्या कहा कि ऐ ईमान वालों अपनी फिक्र करो और जो गुमराह हैं, जो भटक गए हैं, उनसे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। इज़ा इह्तदैतुम, जब तुम हिदायत पर हो। इंसान हिदायत पर कब होगा? जब वो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीजे को अंजाम दे देगा। इस अंजाम को अदा किए बगैर इंसान हिदायत याफ्ता हो ही नहीं सकता है। तो इस आयत को गलत कॉन्टेक्स्ट में न लिया जाए। इस आयत का मतलब यह है कि अगर हमने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम दे दिया, हमने नेकी का हुक्म दे दिया, हमने बुराई से रोक दिया, अब उसके बाद भी कोई नहीं मान रहा है, तो फिर अल्लाह ताला के हमारी पकड़ नहीं होगी। लेकिन एक मर्तबा उसे बुराई को बुराई बताना और नेकी को नेकी बताना और नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, ये हमारी जिम्मेदारी है। चुनांचे अबू दाऊद की 4338 और तिरमिजी की 2168 नंबर की हदीस है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा अपने खुतबे में कहने लगे कि या अय्युहन्नास इन्नकुम तक़रऊन हाज़िहिल आया, कि ऐ लोगो तुम लोग इस आयत को पढ़ते हो और व तज़ऊनहा फी गैर मवाज़िहा,
اور تم اس آیت کو غلط جگہ پر رکھتے ہو، اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہو. یہی آیت حضرت ابو بکر نے پڑھی سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں ان سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ، کہ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ روکیں، اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب منہ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرے. تو لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ضروری ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کرے گا، تمہیں خبردار کرے گا، تمہیں بتائے گا وہ تمام چیزیں جو تم دنیا میں کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کرنا چاہے تو اس کی وصیت کے لیے گواہی کا نصاب یہ ہے کہ دو لوگ ذوا عدل منکم، جو تم میں سے دو معتبر مسلمان ہوں، وہ گواہ بن جائیں. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو تم دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو. تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، اور اگر تمہیں ان کی گواہی میں کسی طرح کا شک ہو جائے تو تم دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں کہ لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم اس کسی بھی قیمت کے بدلے اس گواہی کو نہیں بیچیں گے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادۃ اللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک ہم گنہگاروں میں سے ہوں گے. اس آیت کا شان نزول پہلے سمجھ لیجئے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی تھا بنو سہم قبیلے کا مسلمان، اس کا نام تھا بدیل. تو ایک مرتبہ وہ سفر پہ نکلا اور اس کے ساتھ سفر میں دو لوگ تھے، تمیم داری اور عدی بن بدا، یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت یہ دونوں لوگ عیسائی تھے. تو بدیل جو تھا اس کے انتقال کا ٹائم قریب آ گیا، تو اس نے اپنا جو بھی سامان تھا، جو بھی اس کے پاس مال تھا، اپنے ورثہ کے حق میں اس نے وصیت کی، اور عدی کو اور تمیم کو اس نے سارا سامان ان کے حوالے کیا اور ان کو وصیت کی کہ یہ میرا مال میرے وارثوں تک پہنچا دینا. اس نے ایک ہوشیاری یہ کی بدیل نے کہ اپنے انتقال کے پہلے اس سارے سامان کی ایک فہرست بنا کر کے اسی سامان کے اندر چھپا کر کے رکھ دی. جب ان دونوں نے، عدی نے اور تمیم نے، ان دونوں نے مدینہ پہنچنے کے بعد وہ سامان جب اس کے وارثوں کے حوالے کیا تو سارا سامان تو دے دیا، مگر ایک چاندی کا پیالہ جس پر سونے کا ملمہ چڑھا ہوا تھا اور جس کی قیمت تقریباً 1000 درہم تھی، وہ پیالہ ان لوگوں نے نہیں دیا. ان لوگوں نے جب سامان کو کھولا تو سامان کے اندر اتفاق سے فہرست نکل گئی، لسٹ نکل گئی، جس میں چاندی کا وہ پیالہ بھی اس میں ذکر تھا. ان لوگوں نے جب مطالبہ کیا تو تمیم اور عدی نے انکار کر دیا اور قسم کھا کر کے کہا کہ ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد بدیل کے گھر والوں کو، ان کے وارثوں کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے وہ پیالہ ایک مکہ مکرمہ میں ایک سونار کے ہاتھوں بیچا تھا. تو اس پر تمیم اور عدی نے اپنا اسٹینڈ بدل دیا اور ان لوگوں نے کہا کہ وہ پیالہ ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا، اور چونکہ خریداری کا کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں تھا اس لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن چونکہ وہ مدعی تھے، دعویٰ تھا ان کا کہ ہم نے یہ پیالہ خریدا تھا، اور مدعی کے لیے لازم ہے کہ وہ گواہ لائے جو وہ نہیں پیش کر سکے، تو اس پر بدیل کے قریبی رشتہ داروں میں سے دو لوگوں نے قسم کھائی کہ وہ پیالہ بدیل کی ملکیت ہے اور یہ دونوں عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدیل کے وارثوں کے حق میں فیصلہ کیا اور ان عیسائیوں کو، یعنی عدی اور تمیم کو، اس پیالے کی قیمت دینی پڑی. تو اسی واقعے کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وصیت کا جب موقع ہو تو دو لوگوں کو گواہ بنایا جائے اور مسلمانوں کو گواہ بنایا جائے، اور اگر آدمی سفر کی حالت میں وہاں مسلمان اویلیبل نہیں ہے تو دو غیر مسلموں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے. اور اگر یہ شک ہو کہ گواہی میں کچھ فیر بدل کر رہے ہیں تو نماز کے بعد لوگوں کی موجودگی میں وہ گواہ قسم کھا کر کے کہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک ٹھیک گواہی دی ہے اور ہم نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے.
فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ پتا چلے کہ ان دونوں نے گواہوں نے حق مارا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، تو ان کی جگہ دو نئے گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق پہلے دو گواہوں نے مارا ہے. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا. اور پھر یہ جو دونوں گواہ ہیں یہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں کہ ہماری گواہی پہلے کے دونوں گواہوں سے زیادہ صحیح ہے. وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی. اِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ. اللہ فرماتا ہے کہ یہی بہتر طریقہ ہے تاکہ لوگ ٹھیک ٹھاک طریقے سے گواہی دیں، یا کم سے کم ان لوگوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی قسموں کی تردید نہ ہو جائے، ان کی قسمیں ریجیکٹ نہ ہو جائیں. واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا حکم سنتے اور مانتے رہو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ 108 نمبر کی آیت تک آج ہم لوگوں نے آیت نمبر 96 سے لے کر کے 108 تک تقریباً 13 آیات آج ہم لوگوں نے دیکھی ہیں. آئیے دیکھتے کہ ان 13 آیات میں ہم لوگوں نے اہم کیا چیزیں دیکھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر برابر نہیں، حرام اور حلال برابر نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو حلال کا درجہ ہے، جو پاکیزہ کا درجہ ہے، حرام کو وہ درجہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ سوال جو ہونا چاہیے علماء سے دین کے مسئلے میں، وہ استرشاد کے طور پہ ہونا چاہیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. سوال استہزاء کے طور پہ، مذاق اڑانے کے لیے اور بال کی کھال نکالنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سوال ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. ایک سبق یہ ملا کہ بے فائدہ چیزوں کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فریضہ ادا کرنا ضروری ہے. ہاں، یہ فریضہ ادا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بات نہ مانے ہماری، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہماری انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی. ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ موت کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت کہا ہے، مصیبت الموت. تمہیں سفر کی حالت میں موت کی مصیبت آ جائے تو موت بہت بڑی مصیبت ہے. اگر ہم غور کریں، اور موت کے اوپر اگر ہم غور کریں، تو دنیا کی بہت ساری لذتوں کو توڑنے کے لیے موت کافی ہے. اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ نماز کے بعد قسم کھلوانے کا جو حکم دیا گیا، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، تو سب کے سامنے جب قسم کھائیں گے تو ڈر بھی ہوگا اور جو ہے وہ جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کریں گے. اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ اندھی تقلید کرنا، باپ دادا کے طریقے پر اندھے طریقے سے چلنا اور ان کی اندھی پیروی کرنا، یہ بھی گمراہی کا بہت بڑا سبب رہا ہے پچھلی قوموں میں. اور آج بھی بہت سارے لوگ توحید سے اور سنت سے اور قرآن و سنت سے دور ہیں، صرف اس لیے کہ وہ باپ دادا کی روش سے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 سے لے کر کے 108 تک آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے. اب انشاءاللہ اس کے آگے کی آیت ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، یاد کرو وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم، اور کہے گا کہ اے میرے رسولو تمہیں کیا جواب دیا گیا. قالوا لا علم لنا، تو سارے کے سارے پیغمبر کہیں گے ہمیں کوئی معلومات نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں. یہاں جو رسولوں سے سوال کیا جائے گا ماذا اجبتم، کہ تم کو کیا جواب دیا گیا، یہ ان رسولوں کی جو قومیں ہوں گی ان کو بطور زجر کے، ان کو ڈانٹ پلانے کے لیے، ان کو سبق سکھانے کے لیے رسولوں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، کہ اے میرے پیغمبروں تمہیں دنیا میں کیا جواب ملا. قالوا لا علم لنا، تو اللہ کے وہ پیغمبر کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں کچھ علم نہیں. ایسا کیوں کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں؟ اس کے الگ الگ مطلب مفسرین نے بتائے ہیں. ایک مطلب تو یہ بتایا ہے مفسرین نے کہ قیامت کے دن کی دہشت کی وجہ سے اور ڈر کی وجہ سے وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں. ایسا تو نہیں کہ پیغمبروں کو ان کی قوم نے جو جواب دیا ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن قیامت کے دن کی دہشت کا ایسا عالم ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں. دوسرا اس آیت کا مطلب علماء نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اے اللہ ان لوگوں نے، ہماری قوم کے لوگوں نے ہمارے بعد کیا کیا، لا علم لنا، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ
انہوں نے جو بھی جواب دیا تو اچھی طریقے سے جانتا ہے. تیرے علم کے مقابلے میں، تیرا علم تو ساری کائنات کو محیط ہے، تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے. تیرے علم کے مقابلے میں لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ یعنی مریم کے اوپر کی. اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے. تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے باتیں کرتے تھے چھوٹی عمر میں گود میں بھی، وکہلا اور بڑی عمر میں بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یاد کرو جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی. وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور میں نے تمہیں تورات اور انجیل کا علم دیا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو جب تم مٹی سے بناتے تھے پرندے کے جیسی صورت میرے حکم سے. فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور پھر تم اس پہ پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے واقعی میں پرندہ بن جاتا تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو جسے برس کی بیماری ہوتی تھی اسے میرے حکم سے تم ٹھیک کر دیتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال دیتے تھے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یاد کرو جب میں نے تمہیں بنی اسرائیل کے شر سے بچایا جب تم ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے. فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، تو ان میں سے جو کافر تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف معجزات کا ذکر کیا جو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا تھا. یہاں آپ دیکھیں کہ 4 بار اللہ تعالیٰ نے بے اذنی کا لفظ استعمال کیا کہ اے عیسیٰ تم میرے حکم سے ایسا کرتے تھے، میرے حکم سے ایسا کرتے تھے. یہ بار بار بے اذنی کا لفظ یہ بتانے کے لیے لایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزات نہیں دکھا سکتے تھے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی، حواریوں کے دل میں نے یہ بات ڈالی کہ تم میرے اوپر اور میرے رسول عیسیٰ کے اوپر ایمان لاؤ. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، تو وہ لوگ بول اٹھے کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہا کہ ہم مسلمان ہیں. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسی ابن مریم کیا تمہارا رب ہمارے اوپر آسمان سے، تمہارا رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے. یہ جو سوال کیا حواریوں نے، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک نہیں تھا. یہ جو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ کیا آپ کا رب یہ قدرت رکھتا ہے، تو یہ کہہ کر کے حواریوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں شک کرتے تھے، بلکہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے. ہماری یہ خواہش ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ ایک دسترخوان اتارے ہم جس میں طرح طرح کی کھانے کی چیزیں ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے؟ کہیں ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تو نہیں ہے؟ یہ ان کی پوچھنے کی منشا تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو. یعنی اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آسمان سے مائدہ یا دسترخوان نازل کرے گا اور تمہیں طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. تو حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے بالکل سچی بات کہی ہے اور ہم اس کے اوپر گواہ ہو جائیں. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدة من السماء، ہمارے اوپر تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، جو ہمارے لیے، ہمارے
ہمارے پچھلوں کے لیے وآخرنا اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید بن جائے، جو عید بن جائے ہمارے لیے لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، وارزقنا وانت خیر الرازقین اور تو ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہترین رزق دینے والا۔ یہ دعا کا انداز دیکھیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا کہ کتنی عاجزی کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اگر آدمی صرف اس دعا کے اوپر اور ان الفاظ کے اوپر غور کرے تو وہ یہ تسلیم کر لے گا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو الہ تھے، نہ تو معبود تھے، نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ جو جس غلو میں نصرانی مبتلا ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو انہوں نے جس مقام پر پہنچا دیا، حضرت عیسیٰ اس سے بالکل بری ہیں، اور ان کی یہ دعا بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ دعا میں حضرت عیسیٰ نے ایک لفظ یہ استعمال کیا کہ وہ دسترخوان ہمارے لیے عید بن جائے۔ یہ لفظ عید سے بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جو ایک عید منائی جاتی، عید میلاد النبی، اس کو ثابت کرنے کی اس آیت سے کوشش کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حضرت عیسیٰ کے دور کا معاملہ ہے، ہم سے پہلے کی شریعت کا معاملہ ہے۔ ہم سے پہلے کی شریعت ہمارے لیے حجت نہیں ہے جب تک کہ اس کو ہماری شریعت ویریفائی نہ کرے۔ اگر ہم سے پہلے کی شریعت کا کوئی حکم ہے اور ہماری شریعت اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کو ویریفائی کرتی ہے، تو یقیناً وہ ہمارے لیے حجت ہے، ورنہ حجت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں حضرت عیسیٰ جو خود نبی ہیں، جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کی زبان سے یہ دعا ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ نبی تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اگر عید میلاد کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ کے قول و عمل سے بھی اس کا ثبوت ہوتا، جیسے یہاں عید بنانے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہاں عید سے مراد یعنی اس دن کو جس دن وہ دسترخوان اترے، وہ ہم سب کے لیے، پوری قوم کے لیے ایک اجتماع کا دن بن جائے، سب قوم کے لوگ مل کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، وہ مراد ہے، نہ کہ جشن منانا اور جلوس نکالنا اور دنیا بھر کی جو خرافات آج عید میلاد النبی کے نام پر ہوتی ہے وہ سب مراد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ اے اللہ تو دسترخوان اتار دے، اور وہ دسترخوان ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور تو ہمیں اپنی طرف سے رزق عطا فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا کہ میں وہ دسترخوان یقیناً تم پر اتاروں گا۔ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اور اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر کرے گا، اس کے بعد اگر تم میں سے کوئی کفر کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب میں دنیا میں کسی کو نہیں دوں گا۔ یہاں اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دسترخوان اترا یا نہیں اترا۔ اس بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں، دو الگ الگ گروہ ہیں علماء کے۔ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ دسترخوان اترا۔ امام شوکانی، امام ابن جریر وغیرہ کا یہی قول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا انی منزلھا، بے شک میں اس دسترخوان کو اتارنے والا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے، ترمذی کے اندر 3061 نمبر کی وہ حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ انزلت المائدۃ من السماء خبزا، آسمان سے دسترخوان اتارا گیا، اس میں روٹی تھی، ولحم، گوشت تھا، وامروا الا یخونوا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ خیانت سے کام نہ لیں، ولا یدخروا لغد، اور کل کے لیے اس کو ذخیرہ کرنے کی کوشش، اسٹور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فخانوا وادخروا، لیکن ان لوگوں نے خیانت سے کام لیا اور اس کو ذخیرہ کیا، ورفعوا لغد، اور اگلے دن کے لیے اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا۔ فمسکوا قردۃ وخنازیر، ان کو بندر اور سور بنا دیا گیا۔ لیکن یہ حدیث جو ہے ترمذی کی، یہ ضعیف حدیث ہے۔ دوسری طرف علماء کا ایک دوسرا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ دسترخوان نہیں اترا، اور ان کی دلیل کیا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اگر تم میں سے کسی نے اس دسترخوان کے اترنے کے بعد اگر کفر کیا تو میں ایسا عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی کو میں نے ایسا عذاب نہیں دیا ہے۔ تو اس سے ڈر کر کے انہوں نے اپنا جو دعا کا مطالبہ تھا وہ واپس لے لیا۔ یہ قول امام مجاہد کا ہے، امام حسن بصری وغیرہ کا ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ قول بھی تابعین کا اور ان کے بعد کے لوگوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی واضح اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے، لہذا دونوں قول کا احتمال بہرحال موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا
इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह को छोड़ करके माबूद बना लो। इससे एक बात तो ये पता चली कि ईसाइयों ने हजरत ईसा को भी माबूद बनाया और हजरत मरियम को भी माबूद बनाया। और दूसरी बात ये पता लगी कि कुरान में जहां शिर्क का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि अल्लाह को छोड़ करके किसी और को माबूद मत बनाओ, तो जो बाज लोग उन आयतों की तावील करते हैं कि उससे पत्थरों के बुत मुराद हैं और उससे जो है स्टैचू वगैरह मुराद हैं और कुफार और मुशरिकीन मुराद हैं, अल्लाह के नेक बंदे मिन दूनिल्लाह में नहीं आते, उस अकीदे की और उस ख्याल की तरदीद भी हो गई कि अल्लाह के अलावा जिसको भी पुकारा जाए और माबूद माना जाए वो गलत है और वो शिर्क है, और मिन दूनिल्लाह के अंदर वो भी शामिल है। यहां देखिए अल्लाह ताला हजरत ईसा से सवाल करेगा कि क्या तुमने कहा था लोगों से कि अल्लाह को छोड़ करके मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो? क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़। तो हजरत ईसा इब्न मरियम कहेंगे कि ऐ अल्लाह तू पाक है, मा यकूनु ली, ये मेरा ये काम नहीं था, ये मेरे शायान शान नहीं था, ये इसका मुझे हक नहीं था, अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़, कि मैं वो बात कहूं जिसका मुझे हक हासिल नहीं है। इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता, ऐ अल्लाह अगर मैंने ऐसी कोई बात कही है तो यकीनन तू खूब जानता है। तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक, ऐ अल्लाह जो मेरे जी में है वो तू जानता है, लेकिन तेरे जी में क्या है मैं नहीं जानता। इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तू गैब की बातों को जानने वाला है। मा क़ुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन इअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ऐ अल्लाह मैंने उनसे नहीं कहा मगर ये कि तू ने जिस बात का मुझे हुक्म दिया था मैंने सिर्फ वही बात उनसे कही है। क्या कही है? अन इअ्बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम सबका रब है। व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, और मैं जब तक उनके दरमियान था मैं उनके ऊपर गवाह था। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, और फिर जब तूने मुझे उठा लिया, कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, तो ऐ अल्लाह फिर तू उनके ऊपर निगरां था। व अंत अला कुल्लि शैइन शहीद, और तू हर चीज पर गवाह है। यहां हजरत ईसा जो ये कहेंगे कि फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे उठा लिया, इससे कादियानी ये इस्तिदलाल करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है, क्योंकि वफात के लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है तवफ़्फ़ैतनी, वो लफ्ज यहाँ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन पहली बात तो ये कि हजरत ईसा ये बात क़यामत के दिन कहेंगे, जबकि वो दुनिया में क़यामत के पहले नाजिल होने के बाद अपनी नेचुरल जो उनकी तबई मौत होगी उससे हमकनार होने के बाद अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, उसके बाद वो ये बात कहेंगे। तो अगर यहाँ हम वफात को अपने हकीकी माना में भी मान लें तो चूंकि ये क़यामत के दिन की बात है, तो जो सही अकीदा हजरत ईसा के बारे में कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया है, उससे ये आयत का कोई टकराव अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। दूसरी बात यह है कि कादियानियों का इस आयत से इस्तिदलाल इसलिए भी सही नहीं है कि कुरान में लफ्ज वफात 3 माना में आया है। पहला माना जो है वो वफात के माना में भी आया, मौत के माने में, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 में फरमाया कि अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह ताला लोगों की जानों को कब्ज करता है उनकी मौत के वक्त। दूसरा माना वफात का लफ्ज जो है ये नींद के लिए भी कुरान में आया है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनाम की आयत नंबर 60 में कि वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, अल्लाह ही है जो तुम्हें रात में अपने कब्जे में ले लेता है, यानी कि नींद की हालत में तुम होशो हवास में नहीं रहते। और तीसरा माना जो है वो जिस्म के साथ कब्जे में ले लेना, तो ये जैसे यहाँ अल्लाह ताला ने कहा फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, हजरत ईसा कहेंगे कि अल्लाह जब तूने मुझे जिस्म के समेत उठा लिया, या जैसा कि सूरह आल इमरान की आयत नंबर 55 में, सूरह नसा की आयत नंबर 158 में है, तो वो इन तीनों मकामात पर वफात का लफ्ज जो है वो जिस्म के साथ उठा लेने के माना में है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, कि ऐ अल्लाह जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर तू उनके ऊपर निगरां था, वो क्या कर रहे हैं मुझे उसका कोई इल्म नहीं था। इस सिलसिले में एक रिवायत को भी अपने सामने रखें। सही बुखारी की 4625 नंबर की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुम्मा युख़ज़ु बिरिजाल मिन उम्मती, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोगों को लाया जाएगा, फ़युख़ज़ु बिहिम ज़ात अश-शिमाल, और उनको दाएं तरफ कर दिया जाएगा। फ़यक़ूलु या रब्बी अस्हाबी, तो मैं कहूंगा कि ऐ मेरे रब ये तो मेरे साथी लोग हैं, ये मेरी उम्मती लोग हैं, मेरे वाले लोग हैं। फ़युक़ाल, तो कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, कि बेशक आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद कौन कौन सी नई चीजें दीन के अंदर निकाली हैं। फ़अक़ूलु कमा क़ाल अल अब्दुस सालिह,
تو میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے. کیا کہوں گا؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ کہ اے اللہ میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان کے اوپر نگراں ہو گیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. ان تعذبهم فإنهم عبادك اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اگر تو بخش دے تو طاقتور ہے، تو حکمت والا ہے. کتنے حکیمانہ طریقے سے حضرت عیسیٰ اپنی قوم کی سفارش کریں گے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے تجھ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، ہیں تو یہ تیرے بندے، اور اگر تو معاف کر دے تو غالب ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے. تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اور تیرے اوپر کسی کا پاور نہیں، تیرا پاور سب کے اوپر ہے. تو اگر چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. تو یہ بڑے حکیمانہ طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. یہ جو آیت ہے یہ بڑی عظیم آیت ہے قرآن کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو رات میں تہجد میں پڑھتے رہے، پوری رات آپ اس آیت کو پڑھتے رہے. چنانچہ سنن نسائی کی 1010 نمبر کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام کیا اور صبح ہو گئی تو آپ ایک ہی آیت کو پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اگر تو ان کو بخش دے تو حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے. اسی آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک پڑھتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے جس دن سچوں کی سچائی ان کو کام آئے گی. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم آج کے دن سچے لوگوں کی سچائی ان کے کام آئے گی. یہاں سچائی سے مراد کیا ہے؟ توحید مراد ہے. دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ینفع الموحدین توحیدہم قیامت کے دن اہل توحید کو ان کی توحید کام آئے گی. لہم جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا اور اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ذالک الفوز العظیم یہ عظیم کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. وما فیہن اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے ان کی بھی بادشاہت اللہ ہی کے لیے. وہو علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اسی کے ساتھ سورہ مائدہ ختم ہوئی اور آج ہم لوگوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 سے لے کر کے 120 تک تقریباً 12 آیات کی تفسیر ہم نے دیکھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان 12 آیات میں ہم نے اہم باتیں کیا دیکھی ہیں. ایک چیز تو یہ پتہ لگی کہ قیامت کے دن کی جو دہشت ہوگی اس کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے سب سے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول بھی قیامت کے دن دہشت کے عالم میں ہوں گے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے لا علم لنا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف معجزات کا علم ہمیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے مٹی کے بنے ہوئے پرندے کو اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ حقیقت میں پرندہ بن جاتا تھا. پیدائشی اندھے کو اور کوڑھی کو اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب کر دیتے تھے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکرانے کے طور پر عید کا جواز ملا، مگر اسلام کے اندر شکرانے کے طور پر صرف 2 عیدیں ہیں اور وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. کسی تیسری عید کا ثبوت اسلام کے اندر نہیں ملتا ہے. میدان محشر میں نصارہ کو ڈانٹ پلائی جائے گی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو جو معبود بنایا تو حضرت عیسیٰ سے کہا جائے گا کہ ایسا کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو؟ تو سوال حضرت عیسیٰ سے ہوگا لیکن ڈانٹ حقیقت میں پلائی جائے گی نصرانیوں کو، عیسائیوں کو. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معجزات اللہ کے حکم سے دکھائے تو ان سارے معجزات کو انہوں نے بِإِذْنِ اللہ دکھایا اور اللہ نے بار بار بِإِذْنِ کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ بذات خود وہ یہ معجزات نہیں ظاہر کر سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا. اور ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ بندے کے ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ باادب ہو، اپنے رب کے ساتھ باادب ہو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں. اپنی قوم کے حق میں سفارش بھی کر رہے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ کریں کہ اے اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو تو طاقتور حکمت والا ہے. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے اور سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اور قیامت کے دن اہل توحید ہی فائدے میں رہیں گے، باقی سب گھاٹے میں رہیں گے. الحمدللہ.